کہ اسلام میں بالیقین عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر پردہ میں رہتے ہوئے بھی اسلام کی موافقت اور مسلمانوں کی مدد یا دین کی موافقت اور دین کے مدد کے لیے عورتوں کو باہر نکلنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور عورتیں نکلی ہیں اس معاملے میں۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ غزوہ احد کا موقع ہے، ابن قمیہ درانہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور اس حال میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تلوار چلاتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار چلاتا ہے، تو پیچھے سے حضرت ام عمارہ جو ایک خاتون ہے پیچھے سے دوڑتے ہوئے آتی ہیں اور اپنی تلوار سے اس کی تلوار کو ناکام کرتی ہیں، اور پھر اس کے جسم پر وہ تلوار چلاتی ہیں۔ اس نے ڈبل زرہ پہنا ہوا تھا، بہت مضبوط اس نے جنگی کپڑا پہنا ہوا تھا، وہ تلوار کا وار ناکام ہو جاتا ہے۔ پھر درانہ آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے، حملے میں آپ کے بائیں کاندھے پر بہت تیز چوٹ آتی ہے، جس کی وجہ کر گہرا زخم پڑ جاتا ہے۔ پھر آپ اپنے دائیں ہاتھ سے اس پر وار کرتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا واپس میدان کی طرف بھاگ جاتا ہے، کفار مکہ کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ یہ بتانے کے لیے آپ کو میں نے یہ بات اس لیے رکھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احد کے میدان میں جب دشمن وار کر رہے تھے تو مقابلے میں کون کھڑا ہو گیا؟ مسلم خاتون کھڑی ہو گئی، ایک صحابیہ کھڑی ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے۔ مسلم خاتون حضرت ام عمارہ کھڑی ہو گئی، اور ان کی بہادری کی میں دوسری مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کی بہادری کی دوسری مثال یہ ہے کہ انہوں نے جنگ مسلمہ میں انہوں نے بڑی زبردست مقابلہ کیا تھا، اور 12 زخم ان کے جسم پر آئے تھے، اور اس جنگ میں ان کا ایک ہاتھ بھی کٹ گیا تھا۔ اب آپ دیکھیے 12 زخم انہوں نے کھائے، ایک ہاتھ بھی کٹ گیا۔ یہ کون تھی؟ مسلم خاتون تھی۔ تو جنگ کے میدان میں مسلم خاتون بھی کھڑی رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہیں بزدل بنا کر پردوں میں گھر کے اندر بند رکھا گیا ہے۔ یہ ایک مثال حضرت ام عمارہ کی ہے۔ اب میں دوسری مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوسری مثال ہے غزوہ خندق کی، جس میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک صحابی ہیں۔ انہوں نے اس جنگ میں غزوہ خندق میں ایک یہودی کو قتل کیا تھا۔ انہوں نے ایک یہودی سے ان کا مقابلہ ہوا، اور اس مقابلے میں انہوں نے یہودی کو مار دیا، اور غزوہ خندق میں انہوں نے یہودیوں کے حملے کو ناکام بنانے کے لیے جو پلاننگ کی تھی وہ اپنے آپ میں بے مثال پلاننگ ہے۔ یعنی میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فزیکلی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا غزوہ خندق میں تلوار سے یہودیوں کو مارتی بھی تھیں، اور مینٹلی ایک پلاننگ کے تحت ان کے سازشوں کو ناکام بھی بناتی تھی۔ یعنی جنگ کے میدان میں عورتوں نے فزیکلی اور مینٹلی دونوں اعتبار سے سہیوگ کیا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ کھڑی رہی ہیں۔ یہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب تیسری مثال آپ کے سامنے غزوہ حنین سے ایک میں رکھ رہا ہوں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ غزوہ حنین کا معاملہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، ان کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی دو ایسے شخص تھے کہ یہ جب تلوار لے کر میدان کی طرف نکلتے تھے تو خدا کی قسم بھگدڑ مچ جاتی تھی، بھگدڑ مچ جاتی تھی کہ عمر آ رہے ہیں، اب ان کا مقابلہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں۔ لوگ بھاگتے پھرتے تھے، اور حضرت علی کے ہاتھ میں جب تلوار آتی تھی تو اللہ اکبر، میدان میں تو ایک کوہرام سا بپا ہو جاتا تھا۔ یہ دو مرد ہیں اسلام کے اندر جن کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ جنگ کے میدان میں ان کا قدم پڑنا تھا کہ کفار کے جانب سے ایک عجب سی آہو فغاں اور بکا ہونی شروع ہو جاتی تھی۔ لوگ ہلا ہنگامہ کرنے لگتے تھے کہ ہوشیار رہو، تیار رہو، عمر آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں۔ اب اسی سے ملتی جلتی بات
میں حضرت سلیم کی آپ کو بتا رہا ہوں کہ غزوہ حنین میں حضرت سلیم کو کسی نے کہا کہ کفار ہم پر غالب آ رہے ہیں، کفار ہم پر غالب آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! خیمے سے جب حضرت سلیم ایک خنجر لے کر نکلی ہیں اور ان کی زبان پر نعرے تکبیر اور نعرے رسالت کی جو صدا تھی، کہا جاتا ہے کہ ان کا خیمے سے باہر نکلنا خنجر لے کر پورے کفار کے آگے ایک عجب سا سناٹا چھا گیا، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے کی طرف بڑھے اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کر سکے۔ یہ ایک دلیری کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ ایک بہادری کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اور یہ حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ غزوہ حنین میں ان کا خنجر لے کر نکلنا کفار مکہ کو بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ جب ان کے مرد حاوی ہوتے ہیں تو ہماری حالت اتنی بگڑ جاتی ہے، اب مرد تو مرد، عورتیں بھی باہر نکل آئی ہیں، ہمیں کون بچائے گا؟ یہ میں آپ کو غزوہ حنین کی مثال دے رہا تھا۔ اب میں آپ کو جنگ یرموک کی مثال دیتا ہوں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی تھی۔ یہ جنگ، اس جنگ میں حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابان، حضرت حکیم، حضرت خولہ، حضرت ہند اور حضرت المومنین حضرت جویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے اس جنگ میں خود کو لایا بھی اور دشمنوں سے مقابلہ بھی کیا۔ اور اس جنگ کے بارے میں یہ آتا ہے، جنگ یرموک میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے اس جنگ میں 9 رومیوں کو قتل کیا تھا۔ انہوں نے کتنے رومیوں کو قتل کیا تھا؟ 9 رومیوں کو حضرت اسماء بنت ابی بکر نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا، وہ بھی خیمے کے چوب سے کیا تھا۔ یہ بھی ایک بڑے کمال کی بات ہے، خیمے کے چوب سے انہوں نے 9 رومیوں کو جنگ یرموک میں قتل کیا ہے۔ مسلم کی عورتیں بزدل نہیں ہیں، مسلم کی عورتیں یہ بہادری کے ساتھ انہوں نے اپنا مظاہرہ کروایا ہے کہ مسلم کی عورتیں بزدل نہیں ہیں۔ اس کی مثال جنگ یرموک سے میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھی ہے، اور ان تمام صحابیہ کا نام میں نے پڑھا ہے جو جنگ یرموک میں شامل ہوئی تھیں۔ اور آپ کو یہ بھی سن کر تعجب ہوگا کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف یہ جنگیں میدان میں لڑی ہیں، بلکہ کچھ جنگ ایسے ہیں جو بحری جنگ کہلاتی ہیں، یعنی پانی کے راستے جو لڑا گیا ہو۔ پانی کے راستے میں جو جنگ لڑی گئی ہیں اسلام میں، اس میں 69 صحابیہ نے شرکت کی ہے۔ کتنی صحابیہ نے؟ جی 69 صحابیہ نے شرکت کی ہے۔ یہ میں تاریخ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور آپ اس تاریخ کو کسی بھی اسلام کی تاریخ کی کتاب میں پڑھ لیجئے، جو میں نے آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں۔ یہ میرے بتانے کا مقصد ہے کہ ہمارا اسلام یا ہمارے اسلام کی تاریخ عورتوں کی بہادری سے خالی نہیں ہے، اور ہمارے یہاں نہ مردوں کو بزدل بنایا گیا ہے نہ عورتوں کو بزدل بنایا گیا ہے۔ ہمارے یہاں مرد کے اندر تو شہادت کا جذبہ تھا ہی تھا، الحمدللہ عورتوں کے اندر بھی شہادت کا جذبہ تھا۔ آج مسلمان اس لیے پچھڑا جا رہا ہے، مرتا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو مرنے سے ڈر لگنے لگا ہے۔ وہ مسلمان تھے، چاہے مرد ہو یا عورت، مرنے سے ڈرتے نہیں تھے، بلکہ ان کا عقیدہ تھا مرنا تو ایک دن ہے، ایسی موت کیوں نہ مرے کہ اللہ کی راہ میں مرے تاکہ مرتے کے ساتھ رب کا دیدار ہو جائے۔ ایسا جذبہ لے کر وہ لوگ جیتے تھے، اور ایسا ہی جذبہ لے کر جنگ کے میدان میں کود جاتے تھے۔ اور یہ جذبہ صرف مردوں کا نہیں ہوتا تھا، یہ جذبہ عورتوں کا بھی ہوتا تھا۔ بزرگوں اور دوستو، اس کے بعد میں ایک اور بات کی طرف آپ تمامی حضرات کے ذہن کو لانا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ غزوہ احد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل، حضرت سلیم بھی شامل تھی، اور بہت ساری صحابیہ تھی جو اس غزوے میں شامل تھی، غزوہ احد میں۔ انہوں نے بھی جنگ کے میدان میں کچھ کام کیے، تلواریں نہیں چلائیں لیکن کام کیا۔ کیا کام کیا؟ مشکیزہ میں پانی بھر بھر کر کے زخمیوں کو پانی پلانا۔
یہ کام انہوں نے کیا۔ حضرت سلیم اور انصار کی چند عورتیں، ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ جو مرد زخمی ہو جاتے تھے ان کو اٹھا کر خیمے تک لانا اور مرہم پٹی کرنا۔ خیمے تک اٹھا کر حضرت سلیم اور انصار کی چند عورتوں کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ زخمیوں کو اٹھا کر خیمے تک لانا اور ان کی مرہم پٹی کرنا۔ ربی بنت معوذ وغیرہ، ان کا کام تھا کہ جو شہید ہو گئے یا جو شدید زخمی ہو گئے ان کو احد کے میدان سے اٹھا کر مدینے تک لانا۔ اللہ اکبر! احد کے میدان سے اٹھا کر مدینے تک لانا، قریباً 2 کلومیٹر کی دوری ہے۔ احد کا میدان مدینے سے 2 کلومیٹر کی دوری۔ میں حرم کا آخری حصہ بتا رہا ہوں، حرم کا آخری حصہ اور احد کے میدان کا وہ حصہ جو حرم سے قریب ہوتا ہے، اس کے بیچ کی دوری 2 کلومیٹر لگ بھگ ہے، اس سے زائد کم نہیں ہے۔ لیکن جو میدان جنگ تھا اور مدینے کا جو آخری حصہ تھا، اگر اس کی دوری دیکھی جائے تو 2 کلومیٹر سے زیادہ کی دوری ہے۔ اور ان کا کام کیا تھا؟ ربی بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ اور چند جو انصار کی عورتیں تھیں، یہ شہیدوں کی لاش کو اٹھاتی تھیں، یہ زخمی صحابہ کو اٹھا کر کے مدینے تک لے کر کے آتی تھیں۔ آپ سوچ لیجئے کس طریقے سے ان لوگوں نے فزیکلی اسلام کی جنگ میں شرکت کی ہے، جسمانی طور پر اسلام کی جنگ میں ان لوگوں نے شرکت کی ہے۔ حضرت زیاد الشجیہ اور دوسری 5 عورتیں غزوہ خیبر میں تھیں، اور ان کا کام کیا تھا؟ غزوہ خیبر میں چرخے سے کاٹ کر کے کپڑے کا نکالنا۔ غزوہ خیبر میں یہ سوت کاٹتی تھی غزوہ خیبر میں، اور سوت سے بہت سارا کام کیا جاتا ہے، کاٹن بنایا جاتا ہے زخموں کو پوچھنے کے لیے، کپڑے بنائے جاتے ہیں۔ یہ جنگ کے میدان میں ان لوگوں کے کارنامے جو میں آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طریقے سے غزوہ خیبر میں حضرت زیاد الشجیہ کا جو دوسرا کام لایا جاتا ہے وہ یہ لایا جاتا ہے کہ یہ سوت کاٹتی تھیں اور سوت کو لا کر کے بیچتی تھیں، اور اس کے ذریعے وہ تیر خریدتی تھیں اور پانی اور ستو لے کر پھر واپس وہ میدان میں جاتی تھی اور مسلمانوں کی مدد کرتی تھی۔ یہ ہمارے مسلمان کی عورتیں ہیں جن کی مثالیں آپ کو تاریخ اسلام میں اس انداز سے ملتی ہیں۔